سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے. اللہ کی شان کہ امام اعظم تو جوانی کی عمر میں بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے اور ان کا فتویٰ چلتا تھا. 120 ہجری سے امام اعظم کا فتویٰ چلنا شروع ہوا. باقاعدہ وہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گئے اور ان کا باقاعدہ فتویٰ چلتا تھا. 120 ہجری سے ان کا چلنا شروع ہوا. اب گھر میں کئی والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو والدہ بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن ایک اور عالم تھے، فقیہ تھے جو بڑی عمر کے تھے، اور والدہ کے دل میں ان کی عقیدت تھی کہ بڑے عالم ہیں اور پرانے عالم ہیں تو وہ پکا مسئلہ بتائیں گے. تو والدہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ نعمان مجھے ان کے پاس لے چلو، میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے لیے اونٹ منگواتے اور ان کو اونٹ پہ سوار کرتے اور اونٹ کی نکیل خود پکڑتے اور لے کے چلتے. راستے میں امام اعظم کے کئی شاگرد ملتے، وہ کہتے کہ حضرت ہم اونٹ کی نکیل لے کے چلتے ہیں. فرمانے لگے نہیں، میری والدہ سوار ہیں، اب اس اونٹ کی نکیل میں ہی پکڑ کے چلوں گا. جب اس فقیہ کے پاس پہنچتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ باہر آتا تو آپ بتاتے کہ جی میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں. اچھا، کئی مرتبہ مسئلہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کو بھی نہیں آتا تھا تو وہ امام اعظم کو اشارہ کرتے کہ مجھے تو اس کے جواب کا نہیں پتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آواز سے ان کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے اور پھر وہ اونچی آواز سے امام صاحب کی والدہ کو مسئلہ بتاتے. ساری عمر ایسا ہوتا رہا اور امام صاحب نے اپنی والدہ کو یہ نہ بتایا کہ امی جو مسئلہ پوچھنے جا رہی ہیں وہ آدمی تو مجھ سے پوچھ کے مسئلے کا جواب دیتا ہے. صرف اس لیے خاموش رہے کہ اگر میری والدہ کو تسلی اسی طرح ہوتی ہے تو ان کے دل کی خوشی کا ہونا زیادہ ضروری ہے.